یہ کہانی ہے مہوش کی، ایک ایسی لڑکی کی جو اپنی شادی کے بعد نئے گھر میں بہو بن کر آئی، لیکن اسے ہر وقت یہ احساس دلایا گیا کہ وہ صرف گھر کے کام کے لیے ایک نوکرانی ہے۔ یہ کہانی ہر اس عورت کے دل کے قریب ہے جو اپنے گھر کو اپنا بنانے کی کوشش میں اپنی خود کی پہچان کھو دیتی ہے اور پھر بھی اپنے پیار اور صبر سے ایک نئی دنیا بناتی ہے۔ شادی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ہر لڑکی سوچتی ہے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی، پیار ملے گا اور ایک نیا گھر ہوگا جہاں اس کا اپنا مقام ہوگا۔ بالکل ایسے ہی خواب لے کر مہوش نے بھی اپنی شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ کسی کے گھر کی بہو نہیں، بیٹی بنے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے نئے گھر میں کام اور تنقید کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لیکن پہلے ہی دن سے اسے یہ احساس دلایا گیا کہ اس کی زندگی اب صرف گھر کے کام تک محدود ہے۔ نسیم بیگم ہر صبح اسے جگاتیں اور کام کی ایک لمبی فہرست تھما دیتیں، برتن دھونا، کپڑے صاف کرنا، کھانا بنانا اور گھر کے ہر کونے کو چمکانا۔ مہوش کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس کے میکے میں کام کا بوجھ بانٹا جاتا تھا اور گھر میں ایک ملازمہ بھی ہوتی تھی جو بڑے کام سنبھالتی تھی، لیکن یہاں نسیم بیگم کا یہ کہنا تھا کہ ملازمہ رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈیکوریشن پیس ہو، کام تو انہیں کوئی آتا نہیں کرنے، الٹا انہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ پہلے کچھ ہفتوں میں مہوش نے دل لگا کر ہر کام کیا۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ بناتی، گھر کے کپڑے دھوتی اور دوپہر تک کھانا تیار کرتی، لیکن ہر کام کے بعد نسیم بیگم کی طرف سے صرف تنقید ہی ملتی۔ یہ دال میں نمک کم ہے، یہ روٹی گول نہیں بنی، یہ فرش پر ابھی بھی داغ ہے۔ فرحان اکثر آفس کے کام میں اتنا مشغول رہتا کہ اسے مہوش کے درد کا اندازہ ہی نہ ہوتا۔ وہ رات کو گھر آتا، کھانا کھا کر سو جاتا اور صبح پھر آفس چلا جاتا۔ مہوش کے لیے گھر ایک قید خانہ بن گیا تھا جہاں وہ ہر وقت کام کرتی رہتی اور پھر بھی اسے یہ سننا پڑتا کہ وہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہی۔ ایک دن جب وہ تھک کر کچن میں برتن دھو رہی تھی، نسیم بیگم نے آ کر کہا، مہوش یہ کیا؟ تم تو بس کام کو ختم کرنے کے چکر میں ہو۔ یہ گھر کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ تم نوکرانی کی طرح کام کر کے فارغ ہو جاؤ، بہو کو تو دل سے گھر سنبھالنا چاہیے۔ یہ بات مہوش کے دل پر چھری کی طرح لگی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکا اور چپکے سے برتن دھوتی رہی۔ لیکن اس رات جب فرحان گھر آیا، مہوش کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور رو پڑی۔ فرحان نے جب پوچھا کہ کیا ہوا تو مہوش نے اپنا دل کھول دیا۔ فرحان، میں یہاں بہو بن کر آئی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں صرف ایک نوکرانی ہوں۔ ہر وقت کام، ہر وقت تنقید، میں تھک گئی ہوں۔ کیا میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ گھر کے کام کرتی رہوں؟ فرحان نے مہوش کو تسلی دی، لیکن اس کا دل بھی یہ جانتا تھا کہ اس کی والدہ کے خیالات بدلنا آسان نہیں۔ اس نے مہوش سے کہا کہ وہ بات کرے گا، لیکن نسیم بیگم کے سامنے اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ مہوش بیچاری کی تو امیدوں پر اس طرح پانی پھر گیا کہ جب وہ شادی ہو کر گھر آئی تو جو بستر اس کے سسرال والوں نے استعمال کیے تھے، شادی کے بعد اسے وہ سب بھی سنبھالنے پڑے۔ شادی کے دنوں میں کچن کی بھی سیٹنگ برباد ہو گئی تھی۔ مہوش کو وہ سب بھی بعد میں ٹھیک کرنا پڑا۔ اس کی ساس کا ماننا تھا کہ آگے گھر اب مہوش نہیں سنبھالنا ہے، تو اسے ابھی سے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے۔ مہوش کی زندگی ایک روٹین بن گئی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا، ناشتہ بنانا، گھر صاف کرنا، کھانا تیار کرنا اور رات تک تھک کر چور ہو جانا۔ مہوش کے لیے ہر دن ایک امتحان تھا اور ہر امتحان میں وہ ناکام ہی ثابت ہوتی۔ مہوش یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے بھی تو اس گھر کا نظام چل رہا تھا، تب کام کون کرتا ہوگا؟ کیا تب کھانا نہیں بنتا تھا؟ کیا تب گھر نہیں سنبھلتا تھا؟ کیوں میرے آنے سے اس گھر کے اصول بدل گئے؟ کیا بہو ایک نوکرانی ہوتی ہے؟ مہوش کو شادی کی شروعات میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے خوابوں کا سفر اتنا تھکا دینے والا ہوگا۔ گھر والوں نے مہوش کو اچھی تربیت دی تھی، لیکن اس تربیت میں صرف عزت دینا سکھایا گیا تھا۔ عزت لینے کیسے ہے، یہ کبھی نہیں سکھایا۔ شادی کے صرف اگلے دن سے ہی مہوش نے کچن کا راستہ پکڑ لیا۔ نہ ہنی مون پر کہیں گئی اور نہ ہی نئی زندگی کا سکون پایا۔ صرف یہی آواز ہر صبح سنائی دیتی تھی، صبح کے 7 بج رہے ہیں، اب تک اٹھی نہیں؟ ہر بار مہوش کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا، کیا میں اس گھر میں صرف کام کے لیے آئی ہوں؟ کیا میری زندگی کا مقصد بس دوسروں کی امیدوں کو پورا کرنا رہ گیا ہے؟ وقت کے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلا۔ شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔
نہ اب تک शौहर ने एक बार भी पूछा कि तुम थक तो नहीं गई, न किसी ने कहा कि तुम अच्छा कर रही हो। सिर्फ एक दिन महरिश की तबीयत कुछ खराब थी। बुखार में भी किचन में खड़ी थी। सास ने कह दिया, आजकल की लड़कियां जरा जरा सी बात पर लेट जाती हैं। हमारे जमाने में तो हम तेज बुखार में भी सारी फैमिली को सर्व करते थे। हर रोज की तनकीद, हर वक्त का काम और हर पल की तन्हाई ने उसके अंदर से सब कुछ खोखला कर दिया था। वो सिर्फ एक चलती फिरती मखलूक बन चुकी थी, जो सबकी खुशी के लिए जीती थी मगर खुद मर चुकी थी। आज भी ये महविश हर सुबह उठती है, रोटियां बनाती है, बर्तन साफ करती है और रात को चुपचाप एक कोने में सो जाती है। किसी ने नहीं पूछा तुम कैसी हो महविश, और शायद कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बहू या नौकरानी का फर्क सिर्फ लफ्जों का है। असल जिंदगी में दोनों की कहानी एक ही जैसी होती है, काम, थकन और खामोशी।